کارساز روڈ والی دلہن 1960 میں کارساز کے مقام پر ایک گنڈے نے طاہرہ نامی ایک رقاصہ کا گھر واپس جاتے وقت قتل کر دیا تھا اور لاش کارساز روڈ کے قریب ایک ویران جگہ پر برگد کے درخت کے نیچے پھینک دی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور اس کی مکمل انداز میں تدفین نہ ہونے کے باعث وہ آسیب کی شکل اختیار کر گئی۔ اس برگد کے درخت کے قریب ایک گھر کی تعمیر کی گئی مگر وہاں رہائش اختیار نہ کی جا سکی۔ گھر آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے۔ برگد کے درخت کو لاکھ کوشش کے باوجود کاٹا نہ جا سکا۔ نسٹ یونیورسٹی اور میری ٹائم میوزیم سے پہلے وہ درخت اور گھر کا بیرونی حصہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس گنڈے کی لاش کارساز روڈ سے منسلک ڈالمیا روڈ سے ملی۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کے نشے میں جا رہا تھا تو دلہن کے روپ میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ اس کے قریب گیا اور پھر اس دلہن نے اس کے چہرے اور گردن کو نوچ ڈالا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کئی لوگوں نے دلہن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا مگر یہ دعوے مختلف جگہوں کے تھے۔ کچھ کے مطابق مین کارساز روڈ جہاں وہ برگد کا درخت ہے انہوں نے رات کے وقت وہاں دیکھا، کچھ نے ٹائم میڈیکو کی پچھلی گلی کے کنارے پر دیکھا، کچھ کا دعویٰ محمد علی سوسائٹی کے کارساز روڈ سے منسلک چوک کا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں دی گئی تصاویر کے مطابق کچھ نے ڈالمیا روڈ پر دیکھا، کچھ نے پی این ایس راحت ہسپتال جو کارساز روڈ پر ہے اس کی پچھلی بالکونی سے کارساز روڈ سگنل پر دیکھا، کچھ کا دعویٰ کارساز کے اندر سروس روڈ سے منسلک مزار کے پاس کا تھا، کچھ کو نیشنل اسٹیڈیم کے سگنل پر دکھائی دی اور کچھ کو شارع فیصل سے کارساز روڈ پر مڑتے ہی دکھائی دی۔ ہم بھی بچپن سے اس کے بارے میں سنتے آئے ہیں۔ ہمارا گھر چونکہ کارساز کے قریب ہی ہے تو اس قصے سے دلچسپی اور زیادہ رہی۔ ہم کافی عرصے سے اس کہانی کے پیچھے لگے تھے۔ آخر کو کارساز روڈ پر کام کرنے والے ایک مالی کا سراغ ملا جن کے والد کے دور کا یہ واقعہ تھا۔ بابا جی پہلے تو ہماری بات پر ہنستے رہے، پھر بولے بتاؤ کیا جانتے ہو۔ جب ہم نے یہ والی کہانی سنائی تو ہمیں گھورنے لگے، پھر پوچھے کہاں رہتے ہو۔ ہم نے بتایا یہیں رہتے ہیں، تو کہنے لگے سب تو پتہ ہے اور کیا جاننا ہے۔ ہم نے کہا پوری کہانی اور اس کے پیچھے کی سچائی، تو کہنے لگے ٹھیک ہے مگر بوتل پلاؤ گے تو بتاؤں گا۔ ہم نے کہا اس وقت کہاں سے ملے گی، تو کہنے لگے ارے سامنے میڈیکل اسٹور پر فریج پڑا ہے وہاں سے منگوا لے، پیلی والی منگوائیو۔ ہم نے دوست کو اشارہ کیا کہ آرام سے آنا، پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں یہ کہانی کچھ ایسی ہے۔ وہ کوئی جوان لڑکی تھی، اس دور میں تو ناچنے والے کے بھی بڑے ٹھاٹ ہوتے تھے مگر اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، بس اس کے ساتھ بہت برا ہوا مگر وہ سب اس برائی کا بدلہ نہیں لیتی تھی۔ اس بات پر ہم چونک گئے۔ ارے بھائی وہ رقاصہ تھی، جہاں ساز گانا بجے گا وہاں وہ جائے گی۔ تم پوچھ لینا جن جن لوگوں کے پاس وہ گئی، اس کے پاس گانا ضرور بج رہا ہوگا مگر اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر ہم سے پوچھا آسیب کو مانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، جنات اور دیگر مخلوقات کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ پھر پوچھا روحوں پر بھی یقین ہے نا؟ ہم نے کہا جی یقین ہے۔ تو کہنے لگے بس نیک روح اور بدروح دونوں اس نظام کا حصہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نیک روحیں مرنے کے بعد سکون میں رہتی ہیں اور بد کو سکون نہیں ملتا۔ ہم نے کہا تو کیا یہ بدروح بھٹک رہی ہے؟ تو گھورنے لگے۔ اس پر ہم نے فوراً بات بدلی کہ لوگوں کو الگ الگ جگہ دکھائی دیتی ہے، اصل جگہ کون سی ہے؟ تو کہنے لگے ساری جگہیں صحیح ہیں، بچے جس طرح کسی کا ایریا ہوتا ہے نا ایسے ہی ان کا بھی ایریا ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی دیر میں پیلی والی بوتل آ گئی۔ نلکی نہیں لایا ساتھ، نلکی کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ پھر ہمیں کہنے لگے رات کے 2 بجے حرام خور اتنی اونچی آواز میں گانے بجاتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہیں، اگر اس بیچاری نے تھوڑا سا حرامی پن دکھا دیا تو کیا ہوا؟ بس ڈرا ہی تو رہی ہے، کچھ کہہ تھوڑی رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں وہ گھر اور برگد کا درخت دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگے کیا کرو گے دیکھ کر؟ اس سے ملنا ہے تو رات میں آنا نا۔ ہم نے کہا نہیں بس ایسے ہی دیکھنا ہے، ملنا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پہلے بھی 1-2 ٹی وی والے آئے تھے مگر دن میں بھی دیکھ نہ سکے، وہ جگہ بھاری ہے۔ میں بھی اب برگد پر نہیں جاتا، میں ساتھ چلتا ہوں مگر برگد کے نیچے نہیں جانا اور گھر کے اندر بھی نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہمیں قریب لے گئے۔ ہم نے موبائل نکالا کہ تصویر لے لیں مگر انہوں نے ہاتھ آگے کر کے منع کر دیا اور ہم نے خاموشی سے موبائل جیب میں رکھا اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ باہر آ کر بولے کس سے پوچھ کر تصویر لے رہے تھے؟ ہم بولے ایسے ہی۔ تو کہنے لگے اللہ نے ہر چیز کی اپنی اپنی حدود رکھی ہیں، تم اپنی حد میں رہو وہ اپنی حد میں رہے۔ ہم نے انہیں موجود تصویر دکھائی جس میں ایک سرخ شبی ظاہر ہو رہی تھی۔ تو کہنے لگے چیز تو ہے
مگر تصویر میں نہیں آئے گی تو ایسی ہی آئے گی۔ پھر کہنے لگے تم اس سب باتوں کا کیا کرو گے؟ ہم نے کہا لکھیں گے۔ تو کہنے لگے پھر اس میں یہ بھی لکھنا کہ رات کو اونچی آواز میں گاڑیوں میں گانے نہ بجایا کرو، ایسا نہ ہو کہ دلہن ڈرانے کے بجائے نچانا بھی شروع کر دے۔ اور ہنسنے لگے، پھر استغفار کرنے لگے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چلتے بنے۔